بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ کی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ منگل کو جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کریں۔ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کریں، اللہ سے مدد طلب کیا کریں۔ چونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو مشرکین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراضات ہو رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مسلمانوں کے دل غمزدہ تھے، پریشان تھے، تو اللہ نے کہا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، مدد چاہو، تمہاری یہ مصیبت، تمہاری یہ پریشانیاں ٹل جائیں گی، غم ہلکا ہو جائے گا۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں کے اندر اعلیٰ درجے کے صابرین، صبر کرنے والے جو اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کو اور ان سے جن کا درجہ کم ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مردے مت کہو، بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے کہ ان کو کیسی زندگی اللہ کے یہاں ملی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ اس وقت منافقین نے اور بعض مشرکین نے یہ طعنہ دیا، یہ کہا کہ ان لوگوں نے خامخواہ محمد کی حمایت میں لگ کر، ان کی ساتھ دے کر اپنی جان گنوا دی، اپنی جان کو خامخواہ گنوا دی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ بات ان منافقین نے کہی، مشرکین نے کہی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مردے نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تم ان کو مردے سمجھ رہے ہو، یہ مردے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں۔ جس طرح تم یہاں مزے اڑا رہے ہو دنیا کے اندر، یہ جو لطف ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، ان کو جو مزہ مل رہا ہے، ان کو جو لطف مل رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ان کو نصیب ہو گئی ہے، اس اعتبار سے زندہ ہیں اور تم سے بڑھ کر مزے میں ہیں، اس لیے تم ان کو مردے مت سمجھو، بلکہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو مردے مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، یہ لوگ تو زندے ہیں، تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں، تم ان کو زندگی کیسی ملی ہے تم ان کو سمجھ نہیں سکتے، اس دنیا میں رہ کر برزخ کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے تم ان کو مردے مت کہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام، یہ تو ایسے یہ صابرین تھے، صبر کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں جان تک اپنی زندگی کے آخری
اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کا آخری خطرہ بھی اللہ کے راستے میں بہا دیا۔ یہ ایسے صبر کرنے والے تھے، اللہ کے احکامات پر ڈٹ جانے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر عام صابرین کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جو عام مسلمان ہیں، عام صبر کرنے والے ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو بھی ہم مصیبتیں دیں گے، ان کو بھی ہم پریشانیاں دیں گے، پریشانیوں کے ذریعے سے آزمائیں گے ہم ان کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے۔ تمہیں جان کا خوف ہوگا، مال کا خوف ہوگا، اولاد کا خوف ہوگا، عزت کے چلے جانے کا خوف ہوگا، اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کہیں جان کے خوف میں آ کر جان کا ڈر تمہیں آئے، تم اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھو، کہیں مال کے چلے جانے کا خوف آئے، تم اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھو، کہیں اولاد کے چلے جانے کا خوف آئے، تم اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھو، ایسا نہ کرو۔ تو ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ڈر میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، اور بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، بھوک دیں گے، بھوک کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے اندر کمی دے کر، مال کو گھٹا کر ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے اندر کمی کر کے، جانوں کو ضائع کر کے، موت دے کر، اولاد کو موت دے کر، رشتہ داروں کو موت دے کر ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بیماریاں دے کر جان کے اندر کمی آئے گی، جان کے اندر، جسم کے اندر کمی آئے گی، بیماریوں میں مبتلا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ والثمرات، اور پھلوں کے اندر، منافع کے اندر، نفع کے اندر کم کر کے، کمی دے کر ہم تم کو آزمائیں گے۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم یقیناً آزمائیں گے۔ تو یہ ساری مصیبتیں ہیں تم پر آنے والی ہیں، آئیں گی۔ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، اس کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ حضرات صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اس وقت کے مسلمان وہی تھے، ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تم پر پریشانی آئیں گی، مال میں پریشانی، جان میں پریشانی، بیماریاں، مال کی کمی، منافع کی کمی، یہ سب تم پر ضرور آنے والی ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ یہ تم پر جو مصیبتیں آئیں گی یہ آزمائش ہے، سزا نہیں ہے، یہ امتحان ہے، سزا کے طور پر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے جو مصیبت آتی ہے، دو طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ایک تکلیف پہنچی دشمن کی طرف سے، دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچی، دشمن نے ہاتھ پہ وار کیا، ہاتھ کو زخم لگ گیا، ایک تکلیف تو یہ، ایک مصیبت تو یہ۔ ہمیں کوئی بیماری آئی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے نشتر لگایا، ڈاکٹر نے ہمارے ہاتھ کو کاٹا، ڈاکٹر بھی ہمارے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے، ہمارے ہاتھ کو زخمی کر رہا ہے، اور وہ دشمن جو ہمارے ہاتھ پر وار کر رہا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ کو زخمی کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن اس کے وار کرنے میں، دشمن کے زخم لگانے میں اور ڈاکٹر کے زخم لگانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ڈاکٹر جو زخم لگاتا ہے وہ اس لیے زخم لگا رہا ہے، اس لیے کاٹ رہا ہے کہ آگے اس کو شفا ملے، تندرستی ملے، صحت ملے، اور دشمن جو وار کر رہا ہے یہ تکلیف پہنچانے کے لیے وار کر رہا ہے، یہ مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے وار کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے وار کر رہا ہے۔ بالکل یہی حال ہے اگر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ چونکہ مہربان ہے، مشفق ہے، رحمان و رحیم ہے، اس کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے یوں سمجھ لیجئے ڈاکٹر کی طرف سے نشتر لگایا جا رہا ہے، ڈاکٹر کی طرف سے کاٹا جا رہا ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو صحت ملے، تندرستی ملے۔ بالکل یہی حال اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آتی ہے، مومن یہ سمجھے، مسلمان یہ سمجھے، اللہ پر ایمان رکھنے والا یہ سمجھے یہ جو مصیبت آئی ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ آپریشن کر رہے ہیں، اس آپریشن کے ذریعے سے مجھ کو ہمیشہ کی صحت ملے گی۔ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، تھوڑی دیر کی مصیبت ہے، اب اس مصیبت کو تھوڑی دیر برداشت کر لیں گے، پھر جو ہمیشہ کی صحت ملے گی، ہمیشہ کی جو راحت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما ہم ضرور آزمائیں، ضرور ہم امتحان لیں گے، مصیبتوں کے ذریعے سے، جان میں، مال میں، اولاد میں، بیماریاں دے کر ہم آزمائیں گے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ جس طرح مشفق ڈاکٹر نشتر لگاتا ہے، ہم اسی طرح نشتر لگاتے ہیں، زخم پہنچاتے ہیں، اس زخم کو برداشت کر لو، ان مصیبتوں کو برداشت کر لو، پھر وبشر الصابرین، اس مصیبتوں کو برداشت کر لو گے، صبر کر لو گے تو ہم اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। और बशर साबिरीन, मेरे महबूब ये जो मुसलमानों ने सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। किस बात की खुशखबरी? क्या कर रहे हैं सब्र करने वाले? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इनको कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही की मिल्क हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमको अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। इस आयत के अंदर 3 बातों की तालीम दी गई है। 3 बातों की तालीम इस आयत के अंदर दी गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत के अंदर 3 बातों की तालीम दी गई है। जब भी कोई मुसीबत आए तो बंदा ये समझे कि हम अल्लाह की मिल्क है, हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह की मिल्कियत है। हमारे पास जो कुछ है, माल, औलाद, बीवी बच्चे, तिजारत, कारोबार, जो कुछ है सब का सब अल्लाह की मिल्क है। अल्लाह ने हमारे पास दिया हुआ है अमानत के तौर पर, हम इसके मालिक नहीं हैं। ये इसकी तालीम दी। दूसरी तालीम, जो भी मुसीबत आती है वो ख़त्म हो जाने वाली है। दिल पे ज़ख़म लगे, जिस्म पे ज़ख़म लगे, कोई भी मुसीबत हो, औलाद की तरफ से, माल की तरफ से, कारोबार की तरफ से, घर बार की तरफ से, बीमारी, कुछ भी, कोई भी मुसीबत हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, ये मुसीबत ख़त्म हो जाने वाली है। इस बात की तालीम दी। फिर तीसरी तालीम ये दी अल्लाह ताला ने कि जब तुम हमारे पास आओगे, इन मुसीबतों का बदला तुम्हें दिया जाएगा। इन मुसीबतों का, इन परेशानियों का, इन गमों का बदला तुमको दिया जाएगा। इस आयत के अंदर 3 बातों की तालीम दी। जिस बंदे के अंदर ये 3 बातें पैदा हो जाएं, जो बंदा ये समझे ये जो हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह की मिल्क है, और जो भी मुसीबत आई है वो ख़त्म हो जाने वाली है, और हमको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह ताला हमको इन मुसीबतों का बदला देंगे। जिस बंदे को ये 3 बातें हासिल हों, जो बंदा इन 3 बातों पर जितना ज़्यादा यकीन रखेगा, जितना ज़्यादा उसका यकीन पुख्ता होगा, उतना ही उसको गमों को बर्दाश्त करना आसान होगा, उतना ही उसकी परेशानियां हल्की हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये 3 बातों की तालीम देकर परेशानियों को हल्का करने, गमों को हल्का करने का एक बेहतरीन नुस्खा अता फरमाया है, एक बेहतरीन चीज़ अता फरमाई है, इलाज अता फरमाया है। परेशानियों को, गमों को हल्का करने का इलाज बताया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा, अगर तुमने परेशानियों पे बर्दाश्त कर लिया, सब्र कर लिया, ये समझ लिया कि हम अल्लाह की मिल्क हैं, ये जो मेरे पास औलाद थी, माल था, चला गया, औलाद थी, बच्चा था, चला गया, ये अल्लाह की मिल्क है, अल्लाह के पास गया है, फिर वो अल्लाह के पास गया है, हमको भी वहीं जाना है। चंद दिनों के बाद हमको तो उससे मिलना है, वो हम जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। जब इस तरह आदमी समझेगा, ये तसव्वुर ख्याल करेगा, तो गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। अब मुसीबत किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु साअल मुमिन फहुवा मुसीबा। मुमिन जिस बात को नागवार समझे, जिस बात को नाखुशगवारी का महसूस करे, जिस बात पर नाखुशगवारी का एहसास करे, परेशानी समझे, वो मुसीबत है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर फरमाया, जो भी बंदा मुमिन मुसीबत के आने पर इन्ना लिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको उसका बदला अता फरमाएंगे और उसका ठिकाना बेहतरीन फरमाएंगे, उसको बेहतरीन अंजाम अता फरमाएंगे। और जो लोग सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर सब्र का इनाम बयान फरमाया आखिर में, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से बेपनाह रहमतें होंगी और अल्लाह की तरफ से खुसूसी रहमत होगी। व उलाइका हुमुल मुहतदून। और ये लोग जो मुसीबतों पर सब्र करते हैं, इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, यही लोग राह याफ्ता हैं, यही लोग हकीकत को समझे हुए हैं, हकीकत को समझे हुए हैं कि जो कुछ है अल्लाह की मिल्क है, जो कुछ है अल्लाह की मिल्क है, जो भी मुसीबत आई है ख़त्म हो जाने वाली है, हम सबको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह मुसीबतों का बदला देंगे। जो लोग ये समझते हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग हकीकत तक पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको उन्हीं लोगों में शामिल फरमाए जो लोग हकीकत तक पहुँचे हुए हैं। हर मुसीबत हमारे लिए
اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے ہمیں بچائے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے ہم صبر کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف سے سمجھ کر انا للہ پڑھ کر اللہ کے ہم یہ تصور کریں، سوچیں کہ ہم اللہ کے ملک تھے، اللہ نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے ختم ہو جائے گی اور ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مصیبتوں کا، پریشانیوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے کچھ گنہگار، خطا کار، عاجز و مسکین، کمزور بندے آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان آپ کے سامنے کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن اے اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ جس طرح نیک بندوں کے رب ہیں اسی طرح ہم گنہگار بندوں کے رب بھی آپ ہی ہیں۔ اے اللہ، ہم نے آپ کو رب سمجھا، آپ کو رب مانا، آپ کے در پہ ہاتھ پھیلایا۔ اللہ، ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما لیجئے، ہماری ضروریات کو پورا کر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ، آزمائشوں کے ہم قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ امتحان کے قابل تو حضرات صحابہ تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت بلال حبشی تھے، حضرت عمار تھے، حضرت یاسر تھے، جو مصیبتیں آتی تھیں احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ اللہ، ہم مصیبتوں کے قابل نہیں ہیں، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں۔ آزمائش کے بغیر، مصیبت کے بغیر، امتحان کے بغیر عافیت دے دیجیے۔ اے اللہ، امتحان کے بغیر، آزمائش کے بغیر کامیابی کے فیصلے کر دیجیے۔ آپ ہمیں کامیابی کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے فیصلے فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہمارا مقدر کر دیجیے، عافیت دیجیے، چین دیجیے، راحت دیجیے، اطمینان دیجیے۔ اللہ، مال میں، اولاد میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرمائیے، تجارتوں اور کارخانوں میں خیر و برکت نازل فرمائیے، ہر طرح کی تنگی سے، پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے۔ اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو آپ مصیبت دیں وہ بندہ مصیبت پہ صبر کرے، آپ اس کو جنت دیتے ہیں۔ جس بندے کو آپ راحت دیں، نعمت دیں، وہ بندہ نعمت پہ شکر کرے، آپ اس کو شکر کی وجہ سے جنت دیتے ہیں۔ اللہ، آپ مصیبت دیں پھر ہم صبر کریں، آپ اس راستے سے جنت دیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ نعمتیں دیجیے، نعمتوں پہ شکر کی توفیق دیجیے، اس راستے سے ہمیں جنت عطا فرمائیے۔ اللہ، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے، کاروبار میں برکت نصیب فرمائیے، گھر بار میں برکت نصیب فرمائیے، آل و اولاد میں برکت نصیب فرمائیے۔ اللہ، دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ہر ایک کو سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی، کاروبار کی، گھر بار کی، تجارتوں کی، عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے، ہمیشہ کی جہنم سے انہیں بچا لیجیے۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے دیجیے۔ اللہ، ہدایت دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے۔ ہدایت مقدر میں نہ ہو، آپ ہدایت نہ دینا چاہتے ہوں، اللہ ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کر دیجیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، حق کو غلبہ نصیب فرمائیے، اہل حق کی مدد فرمائیے، اہل حق کی نصرت فرمائیے، اہل حق کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، دینی جماعتوں، جمعیتوں، تنظیموں اور اداروں کی اللہ جہات ستہ سے حفاظت فرمائیے، خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، خدمت کرنے والوں کو عافیت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ، جو مانگا دے دیجیے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے دے دیجیے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دے دیجیے۔ اللہ، ہم سب کی طرف سے ہمارے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دربار میں سلام پہنچا دیجیے، ہمارا سلام پہنچا دیجیے۔ اللہ، ہمارا سلام پہنچا دیجیے۔ محبوب کا جواب ہم سب کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے مقدر کر دیجیے۔
مقدر کر دیجیے۔ اللہ جو مانگا دے دیجیے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے دے دیجیے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دے دیجیے۔ اللہ جب بھی مانگیں آپ سے مانگیں، بار بار آپ سے مانگتے رہیں، آپ کے در کے خصوصی فقیر بن جائیں، ہم ہاتھ پھیلائیں، آپ کی رحمت چھم چھم برسنے لگے۔ ایسے فقیروں میں ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اعلیٰ اولاد کو شامل فرما دیجیے۔ اللہم اعطنا ووالدینا واساتذتنا ومشائخنا وإخواننا وأخواتنا وتلاميذنا وخدامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله